ختم ہو گیا. یہ 23 باب نمبر 23 المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، کہ عورت خواب میں ویسا ہی دیکھتی ہے جیسے کہ آدمی خواب میں دیکھتا ہے. جیسے آدمی کو خواب میں احتلام ہوتا، ایسا اگر عورت کو خواب میں احتلام ہو جائے تو اس کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ اس باب میں بتایا جائے گا. حدیث نمبر 81 اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن عروة بن الزبیر ان ام سلیم قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ قال فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی ابن شہاب زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ بن زبیر سے کہ ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، یہ فرماتی ہیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر عورت خواب میں ویسا ہی دیکھے جیسا کہ آدمی دیکھتا ہے، یعنی عورت کو بھی احتلام کا خواب ہوا جیسے آدمی کو احتلام کا خواب ہوتا ہے، تو کیا اس کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو غسل کرنا چاہیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا، تو انہوں نے فرمایا افن لک، افسوس ہے تمہارے اوپر، کیا عورت کو بھی آدمی کے جیسا خواب میں احتلام ہوتا ہے؟ کیا عورت بھی آدمی کی طرح خواب میں ویسا دیکھتی ہے؟ تو اللہ کے رسول تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور فرمایا تربت یمینک، تمہارا ہاتھ گر جائے. یہ ایک محاورہ ہے، بد دعا وغیرہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی نادانی کی بات کر دیے تو اس پہ سرزنش کرنے کے لیے یا اس پہ تنبیہ کرنے کے لیے بولتے کیا جی تمہارے کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کیا، ایسا مفہوم لینے کے لیے فرمایا کہ تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، تمہارے سیدھے ہاتھ پر مٹی پڑو. وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشِّبْهُ، تو پھر بچے میں مشابہت کیسا ہوتی؟ ماں کی مشابہت آتی تو ماں کا پانی رہتا، ماں کا جز اس میں رہتا بول کے بچے میں ماں کی بھی مشابہت آتی، باپ کا جز رہتا بول کے باپ کی بھی مشابہت آتی. تو یہ ایک حدیث ہے. اب اس حدیث میں کچھ مسائل ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عام طور پر آدمیوں کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ خواب میں نیند کی حالت میں احتلام ہو جاتا اور منی کا اخراج ہو جاتا، تو اس کے بعد ان کو نیند سے بیدار ہونے کے بعد پانی نہانا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے. عورتوں کو بہت شاذ و نادر کم ایسا ہوتا ہے. اب اس حدیث میں ام سلیم نے جب یہ سوال کیا تو اور ایک یہی حدیث دوسرے انداز سے ابن ابی شیبہ نے نقل کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ابن سلیم نے یہ بات کی کہ عورت جیسا آدمی خواب میں دیکھتا ہے ویسا ہی اگر عورت دیکھے تو کیا اس پر غسل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کیا اس نے اس وقت شہوت محسوس کی؟ تو انہوں نے فرمایا شاید. پھر انہوں نے کہا
کیا کچا پن محسوس کیا؟ تو انہوں نے فرمایا شاید. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کر لینا چاہیے. اب اس کے بعد میں ان سے کچھ خواتین مل کے انہوں نے کہا، حضرت ام سلیم سے آ کے کچھ خواتین ملی اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم نے ہم کو اللہ کے رسول کے سامنے رسوا کر دیا کہ ایسا حیا کا مسئلہ آ کے پوچھا ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ میں تو جب تک حلال اور حرام کا علم معلوم نہ کروں اس وقت تک تو میں جانے والی نہیں ہوں. یعنی یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. اب ایسا ہو گیا اس کے بعد میں اگر میں غسل کرے بغیر ہی نماز پڑھ لوں گی تو حرام ہو جائیں گی نماز. میرے اوپر غسل فرض ہو گیا اور میں ویسے ہی اگر نماز پڑھ لی، اور اگر میں نماز نہیں پڑھی تو وہ بھی مسئلہ وہ ہو جاتا. تو اس لیے جب تک حلال اور حرام کا مجھے علم نہیں ہو جاتا میں اس وقت تک یہاں سے ہٹنے والی نہیں ہے. یعنی حلال اور حرام کے بارے میں جب پوچھنا ہے تو اس میں شرم وغیرہ کی کوئی بات نہیں رہتی، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو اس حدیث سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ عورت کے انزال ہونے پر اس کو غسل واجب ہو جاتا ہے. اچھا، اور ایک بات یہ ہے، اب یہاں بعض علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو اتنا تعجب کیوں ہوا. ام سلیم نے جب ایسا سوال کیا تو ان کو ایسا تعجب ہوا، انہوں نے ایسا بیان کیا جیسا یہ چیز عورت کو ہوتی ہی نہیں. تو علماء نے اس میں لکھا ہے کہ دو وجہ ہے. بعض عورتوں کو نہیں، اکثر عورتوں کو نہیں ہوتا. اب وہ گرم علاقے کی خواتین ہیں، وہاں ہوتا ہوگا مسئلہ. تو بہرحال اس کے بعد میں پھر اور ایک بات انہوں نے ذکر کی کہ ازواج مطہرات، یہ احتلام، خواب میں احتلام کا ہونا یہ شیاطین کے جانب سے ہوتا ہے. شیطان کے وسوسوں سے خواب میں احتلام ہوتا. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کو احتلام نہیں ہوتا کیونکہ ان کے قریب شیاطین نہیں آتے. تو علماء نے، شارحین حدیث نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو تعجب سے پوچھا تو یہ شاید ازواج مطہرات کو بھی، چونکہ وہ انبیاء کی بیویاں ہیں اس لیے ان کے پاس بھی شیاطین قریب نہیں آتے، تو ان کو بھی احتلام نہیں ہوتا تھا. اس لیے انہوں نے یہ تعجب سے پوچھا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا کیا. یہ ایک بات علماء نے، شارحین نے اس سلسلے میں ذکر کی ہے. اچھا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس حدیث میں لکھا ہے کہ بچے میں شباہت جو ماں یا باپ کی آتی ہے اس کے پانی ہی کی وجہ سے آتی ہے، اس کے منی ہی کی وجہ سے آتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اولاد دونوں کے اجزاء سے مل کر پیدا ہوتی ہے.